نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تمام تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آقا نامدار حبیب پروردگار نبی اکرم شفیع امم اور رسول محتشم نبی مکرم محبوب آمنہ جناب حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمارا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جو کچھ کہا جائے اور جو کچھ سنا جائے رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس جمعۃ المبارک کے خطبے کا عنوان قدرتی آفات اور اسلامی تعلیمات سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ ساری مخلوق جب گناہوں کی دلدل میں دھنستے ہوئے جہنم کے دہانے کے قریب پہنچ جاتی ہے، جب انسان اللہ رب العزت اور اس کے احکام کی حکم عدولی کرتے ہوئے جہنم کے گھڑے کے قریب پہنچ جاتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کبھی تو اسے پیار کے ساتھ سمجھانے اور کبھی اللہ رب العزت زجر و توبیخ کرتا ہے۔ جس طرح کہ اس کائنات میں انسان کا کوئی محسن، انسان کا کوئی ہمدرد ہو، وہ جیسے انسان کو برے راستے سے باز رکھنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتا ہے، محسن ہر وقت یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ کام نہ کرنا، اس سے دور رہنا، یہ برائی کا راستہ ہے، اس میں تمہاری فلاح نہیں ہے، یہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ جس طرح دنیا کا محسن ہر وقت انسان کو کبھی پیار کے ساتھ سمجھاتا ہے، کبھی زجر و توبیخ کے ساتھ سمجھاتا ہے، تو اسی طرح اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے ساتھ جب وہ گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتی ہے اور جہنم کے کنارے پہنچ جاتی ہے، تو اللہ رب العزت کبھی تو اسے پیار سے سمجھاتا ہے اپنی مخلوق کو، اور کبھی پھر زجر و توبیخ کرتا ہے، کبھی سختی اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ پیار کے ساتھ کس طرح سمجھاتا ہے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے کریم رب کے دروازے سے کس چیز نے دور کر دیا ہے۔ اللہ اپنی مخلوق کو پیار کے ساتھ سمجھا رہا ہے، فرمایا کہ اے انسان میں تو بڑا کریم ہوں، میں تو بڑا غفور ہوں، میں تو بڑا رحیم ہوں،
تجھے میرے دروازے تک آنے سے کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے جو رکاوٹ بن رہی ہے تیری اور میرے درمیان؟ اللہ پھر اپنی خالقیت کا اظہار فرماتا ہے الذی خلقک فسواک فعدلک، فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، اے انسان، میں وہی رب کریم ہوں نا جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ الذی خلقک فسواک فعدلک، فرمایا کہ صرف تمہیں پیدا کر کے میں نے چھوڑ نہیں دیا، اس کائنات میں تو بقیہ اشیاء کو بھی دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اسے جنم دیتی ہے حیوانوں، جانوروں اور درندوں میں، تو پھر اس کو چھوڑ دیتی ہے۔ فرمایا الذی خلقک، اے میرے بندے، اے میری مخلوق، اے حضرت انسان، میں تو اتنا کریم رب ہوں، میں نے صرف پیدا کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا، میں نے تمہیں بڑا ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے، بڑا احسن صورت کے ساتھ پیدا کیا ہے، بڑی خوبصورت اور سونی شکل کے ساتھ تمہیں تخلیق فرمایا ہے۔ اور پھر 4 قسمیں اٹھا کر اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا والتین والزیتون، مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم، وطور سینین، مجھے طور سینا کے پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، مجھے اس شہر مکہ کی قسم۔ یہ 4 قسمیں یاد کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہے حضرت انسان، ہم نے تمہیں کتنا خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے کریم، اے میرے انسان، اے مخلوق، تجھے کریم رب کے دروازے سے، اس کے دربار میں کس چیز نے دور کر دیا ہے؟ اگر تو گناہگار ہے، اگر تو سیاہکار ہے، اگر تو کوتاہیوں اور گناہوں کی دلدل میں دھنسا جا رہا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں تجھے کسی اور دربار پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے پاس کیوں نہیں آ جاتا؟ میں تو بڑا غفور اور بڑا رحیم ہوں۔ فرمایا کہ تو میرے دربار میں آ جا، میں تو تجھے معاف بھی کر دوں گا اور تیرے اوپر رحمتوں اور کرموں کی بارش بھی کر دوں گا۔ تو کبھی اللہ رب العزت انسان کو بڑے پیار کے ساتھ سمجھاتا ہے، اور کبھی اللہ رب العزت جب یہ دیکھتا ہے کہ میری مخلوق، میرے پیدا کردہ انسان اب گناہوں کی دلدل میں بڑے دھنس چکے ہیں، بڑی دور پہنچ چکے ہیں، تو پھر اللہ رب العزت غضب کا اظہار فرماتا ہے، اللہ رب العزت زجر و توبیخ کا اظہار فرماتا ہے، اور اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اب تم نے میرے احکام کی پیروی نہ کی، تم نے مختلف جرائم کو اختیار کر لیا، تم نے میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکموں کی پیروی نہیں کی، تم مختلف گناہ کرتا رہا۔ اب پھر اللہ رب العزت اسے سختی کے ساتھ سمجھاتا ہے، سختی کے ساتھ اس کو زجر و توبیخ کرتا ہے کہ اے حضرت انسان پلٹا، چاہے اس کا پیار ہو یا چاہے اس کا غضب ہو، دونوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ میری مخلوق، میرے یہ پیدا کردہ بندے کسی طریقے سے بھی، چاہے محبت کے ساتھ واپس آئیں، چاہے غضب کے ساتھ واپس آئیں، لیکن میرا ایک ہی مقصد ہے کہ میرے پیدا کردہ بندے وہ میرے در پر واپس آ جائیں، میرے چوکھٹ پر واپس آ جائیں۔ فرمایا کہ کسی طریقے سے بھی آئیں، فرمایا کہ میرا مقصد، میری منشا یہی ہے کہ میرے دروازے پر واپس آ جائیں، میں انہیں معاف بھی کر دوں گا اور انہیں بے حساب انعامات سے بھی نوازوں گا۔ اور قدرتی آفات کے ذریعے کبھی ان کو آزماتا ہے۔ اللہ رب العزت جب اپنے غضب کا اظہار کرتا ہے تو پھر مختلف بیماریوں کے ساتھ آزماتا ہے، کبھی قدرتی آفات، کبھی زلزلوں کی صورت میں آزماتا ہے، کبھی سیلاب کی صورت میں آزماتا ہے، اور کبھی کووڈ-19 کی صورت میں اپناتا ہے، مختلف بیماریاں طاعون کی صورت میں اپنائے گا۔ تو یہ چند اسباب ہیں، یہ چند چیزیں ہیں جن سے اللہ رب العزت اپنی مخلوق کو متنبع کرتا ہے اور ان کو جھڑکتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، میری بارگاہ میں واپس پلٹ آؤ۔ تو یہ قدرتی آفات یہ کیوں آتی ہیں؟ قدرتی آفات کے آنے کا سبب کیا ہے؟ سائنسدان اور ماہرین نے اس پر بڑی ریسرچ کی اور مختلف ذرائع سے انہوں نے یہ بتلایا کہ زلزلوں کے آنے کی مخصوص وجہ ہیں، سیلابوں کے آنے کی مختلف صورتحال ہیں، ان کی بات سے انکار نہیں، ان کی تحقیق اپنی جگہ پر، ہم کسی کے انکاری نہیں ہے۔ سائنسدان اور ماہرین نے جو ایک تصور پیش کیا زلزلوں اور سیلابوں کے آنے کی وجوہات کے سلسلے میں، ہمیں ان سے انکار نہیں ہے،
لیکن میرا رب کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ جو مختلف چیزیں ہیں نا، لوگوں کو زمین میں دنسا دینا، زلزلوں کا آ جانا، شکلوں کا تبدیل ہو جانا، بارشوں کی کثرت ہو جانا اور آسمان سے اولوں کی کثرت ہو جانا، یہ سارا کچھ اللہ رب العزت نے مختلف قوموں پر ان کی نافرمانی کے طور پر عذاب کے سلسلے میں ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ مختلف قوموں نے جب میری اور میرے رسول کی کوتاہی کی، میرے حکموں اور میرے رسول کے حکموں کو نہ مانا، تو کسی قوم کو ہم نے سیلاب کی صورت میں بہا کر لے گئے، کسی قوم کو ہم نے زلزلوں کی صورت میں زمین میں دنسا دیا، کسی قوم پر ہم نے اولوں کی برسات کی اور ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ فرمایا کہ یہ جو قدرتی آفات ہیں، ان کے آنے کا ایک سبب وہ میری اور میرے رسول کی نافرمانی ہے۔ انسان تو یہ کہتا ہے نا کہ بھئی پانی بہت زیادہ ہو گیا، انڈیا نے پانی روک رکھا ہے، اب پانی کی کثرت ہوئی، انہوں نے بھی پانی چھوڑ دیا، اب سیلاب کی صورت بن گئی، تو اس بات سے انکار نہیں، لیکن میرا رب فرماتا ہے کہ یہ جو سیلاب والی صورت ہے، یہ ہم نافرمانی کے عوض میں اپنے لوگوں پر مسلط کرتے ہیں۔ یہ جو سیلاب والی صورت ہے، اس کا ایک ہی وجہ ہے، وہ یہ کہ میں اپنی مخلوق کو ڈراؤں، اپنی مخلوق کو متنبع کروں۔ یا اللہ اپنی اتنی خوبصورت مخلوق کو کیوں متنبع کرنا چاہتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے میرے متنبع کرنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ یہ میری پیاری مخلوق یہ میرے دربار میں واپس لوٹ آئیں۔ یہ جو گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں، ان کا صرف ایک ہی مقصد ہے، فرمایا کہ تم میری بارگاہ میں واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف بھی کر دوں گا اور بے حساب انعامات سے بھی نواز دوں گا۔ یہ قدرتی آفات کے آنے کا سبب ہے، اور قدرتی آفات کے اسباب قرآن کریم اور حدیث رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کیا ہے؟ قرآن اس بارے میں کیا فرماتا ہے؟ اللہ رب العزت کا قرآن فرماتا ہے وَمَا أَصْحَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ سورہ شورى ہے۔ تمہیں اگر کوئی مصیبت پہنچتی ہے، اگر کوئی زلزلہ، کوئی سیلاب، کوئی قدرتی آفت اور کوئی بھی آتی ہے، کوئی بیماری کی صورت میں آتی ہے، کوئی وبا کی صورت میں آتی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جتنی بھی مصیبتیں ہیں یہ تمہارے عملوں کی وجہ سے تمہیں پہنچتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، تم نے ایسا کیا، اس کی بدولت میں تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، میں نے تمہیں قدرتی آفات میں مبتلا کر دیا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سی خطائیں تو میں تمہاری معاف بھی کر دیتا ہوں۔ آج انسان کتنے گناہ کرتا ہے اور سمجھتا کیا ہے؟ کہتا کہ یہ میرے اللہ کا مجھ پر عذاب آ گیا، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نہ کچھ کرتے تو میں بھی تمہارے ساتھ کچھ نہ کرتا۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی تکلیف جو تمہیں پہنچتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، یہ تمہارے اعمال کا صلہ ہے جو تمہیں اس دنیا میں دیا گیا۔ اور وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے اعمال کو، برے اعمال کو تو ہم معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند ابی ہریرہ میں یہ روایت موجود ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اگر یہ میری مخلوق میری اطاعت کرنے والی بن جائے، جیسا میں چاہتا ہوں یہ میری مخلوق ویسے کام کرنا شروع کر دے، اللہ اس کے عوض میں کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے کہ پھر رات میں ان پر بارشوں کا، رحمت کی بارشوں کا نزول کروں گا، دن میں سورج کو چمکا دوں گا، سورج کو طلوع کروں گا، اور فرمایا کہ جو جہنم کی کڑک ہے میں اس کو کوسوں دور ان سے کر دوں گا۔ فرمایا کہ میں ان کو جہنم میں داخل بھی نہیں ہونے دوں گا اگر یہ میری پیروی کرنے والے بن جائے، اگر یہ میری اطاعت کرنے والے بن جائے۔ اور حضرت سیدنا حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اگر ٹھوکر بھی لگتی ہے، پتھر سے جو ٹھوکر لگ جاتی ہے، انسان کو جو کانٹا بھی چبھتا ہے، میرے رسول نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ کانٹوں کا چبھنا اور ٹھوکر کا لگنا یہ بھی تمہارے اعمال کی بدولت ہوتا ہے، جو تم نے اعمال کیے، برے اعمال کیے، اس کی وجہ سے، اس کے صلے میں تم کو یہ آزمائشیں آتی ہیں۔ فرمایا کہ اس لیے تم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، میرا دل تو یہ چاہتا ہے کہ عذاب کو تم سے کوسوں دور کر دوں۔ یہ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان۔ اور دوسرا سبب اللہ رب العزت قرآن کریم میں یہ بھی ارشاد فرماتا ہے، فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین خشکی ہو یا تری ہو اس میں فساد ظاہر ہو گیا،
کیوں ظاہر ہوا؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ اس وجہ سے ظاہر ہوا کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے اعمال کیے، جو تم نے اعمال سو کیے، برے اعمال کیے، اس کی وجہ سے تم پر عذاب آتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، فرمایا کہ یہ جو تمہیں عذاب پہنچتے ہیں، یہ ہم بعد عملوں کا تمہیں مزہ چکھاتے ہیں۔ یہ جو تم نے برے اعمال کیے، یہ تم نے جو گناہ کیے، مسلسل کوتاہیاں کی، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی عہد شکنی کی، اس کے اعمال کو توڑا، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اس وجہ سے تمہارے اوپر مختلف آفات کو مسلط کر دیا۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے لعلہم یرجعون، تاکہ تم میری طرف رجوع کرنے والے بن جاؤ، تاکہ تم میری بارگاہ میں واپس پلٹ آؤ۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تم میری بارگاہ میں واپس آ جاؤ، میں جہنم کو تم سے کوسوں دور کر دوں۔ یہ اسباب ہیں، اور میرے رسول کریم تاجدار کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے بھی ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں ہمیں ملتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ملاحظہ کیجئے، حضرت سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور سنن ابی داؤد میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے مہاجرو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے تم پر عذاب مسلط کر دیا جاتا ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ کون سی اشیاء ہے؟ حضور نے پہلی چیز کو بیان کیا، حضور نے فرمایا کہ جب تم اعلانیہ گناہ کا ارتکاب کرنا شروع کر دیتے ہو، سر عام تم گناہ کرنا شروع کر دیتے ہو، تو اس کی وجہ سے، اس کے صلے میں تم پر طاعون اور مختلف بیماریاں اللہ رب العزت تمہیں پیدا کر دیتا ہے۔ جب اعلانیہ گناہ کرتے ہو، وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ دودھ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، جو خالص ہے وہ 200 روپے کلو، جو کم پانی ملا دودھ ہے وہ 160 روپے کلو۔ بھائی اگر کسی نے نرا ہی پانی لینا ہے تو پھر وہ 100 روپے دے کر لے سکتا ہے۔ اعلانیہ گناہ، اعلانیہ جرائم کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ جب کوئی اعلانیہ گناہ کرنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت اس میں مختلف وباؤں کو بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ ابھی تک جو ماہرین ہیں، ابھی ڈاکٹر جو ہیں، وہ اسی بات میں متحیر ہیں، پریشان ہیں کہ بھئی یہ کووڈ-19 اس کی وجہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، کیوں یہ آیا، کیسے آیا، اس کی ریزن کیا ہے۔ کسی کو ابھی تک اس کا حال صحیح معنوں میں تلاش نہیں ہوا، تو اس کا صرف ایک ہی جواب ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی ایک قدرتی آفت ہے جو ہمارے اعمال کے سبب ہم پر مسلط کر دی گئی۔ حضور نے فرمایا جو بندہ ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دیتا ہے، اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں فرمایا نا کہ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاکت ہو ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، جب وہ لوگوں سے لیتے ہیں تو پھر پورا پورا لیتے ہیں، اور جب لوگوں کو دینے کی باری آتی ہے تو پھر اس میں کچھ کمی کر لیتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دو گے تو پھر اللہ رب العزت قحط سالی شروع کر دے گا، پھر تم میں اناج کی کمی ہوگی، تم میں مختلف چیزوں کی کمی ہو جائے گی۔ آج معاشرہ دیکھیں کہ ہر چیز کی قلت کا شکار ہے۔ پھر میرے لجپال کریم آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم زکوٰۃ ادا کرنے سے رک جاؤ گے، اگر تم زکوٰۃ ادا کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ رب العزت تم پر اپنی رحمت کی بارش برسانا بند کر دے گا۔ دیکھیں آج کتنے افراد ایسے ہیں جو صاحب استطاعت ہیں، جو صاحب حیثیت ہیں، لیکن جیسے ہی مال ان کی جیب سے نکلتا ہے تو پھر دل کے دورے شروع ہو جاتے، مختلف امراض شروع ہو جاتے، کہتے او ہم یہ اپنی کمائی ہوئی پیسے، ہم اپنی کمائی لوگوں کو کیسے دے دے، ہم نے تو بڑی مشقت کے ساتھ یہ پیسہ اکٹھا کیا، ہم یہ غریب اور غربا میں کیسے تقسیم کر دیں۔ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ جب تم زکوٰۃ ادا کرو گے تو تم اس سے کیا بینیفٹ ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا نے فرمایا جب زکوٰۃ ادا کرو گے تو ایک تو تمہارا مال پاک ہو جائے گا، اور دوسرا میں محمد عربی تمہیں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس مال میں برکت بھی پیدا فرما دے گا۔ تو پھر زکوٰۃ جو صاحب استطاعت ہیں ان کو چاہیے کہ زکوٰۃ کو ادا کرنا شروع کریں۔ اور پھر چوتھے نمبر پر میرے اور آپ کے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو ماننا چھوڑ دیتا ہے،
جو قرآن پر عمل کرنا چھوڑ دیتا ہے، قرآن کو اپنی الماریوں کی زینت بنا کر رکھ دیتا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرنا بند کر دیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب کوئی شخص ایسا کرنا، کوئی قوم ایسا کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ان دشمنوں کو تم پر مسلط کر دے گا، وہ تمہارے اموال چھین لیں گے، تمہاری زندگی کو اجیرن بنا دیں گے۔ تو آج ایسا آپ بخوبی اندازہ لگا رہے ہیں کہ غیر ہم پر کس طرح سے مسلط کر دیے گئے۔ اور 5ویں نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی حکمران، جب کوئی مسلم حکمران قرآن و سنت پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، میرے اور میرے لجپال کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی حکم عدولی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کے حکموں کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ پھر اللہ رب العزت ان حکمران کو آپس میں لڑا دیتا ہے۔ یہ سنن نبی داؤد کی حدیث پاک ہے، فرمایا کہ جو حکمران آپس میں لڑ رہے ہیں ان کی ایک ہی وجہ ہے، اس کی وجہ وہ یہ ہے کہ انہوں نے میرے اور میرے رسول کے حکموں کو پر عمل کرنا چھوڑ دیا۔ آج اگر وہ میرے اور میرے رسول کے حکموں پر عمل کرنا شروع کر دیں، ان کی آپس کی عداوت وہ بھی ختم ہو جائے گی اور معاشرے کا نظام بھی تبدیل ہو جائے گا۔ یہ قدرتی آفات ہیں، ان کے آنے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی۔ اب ایک بڑا عام سا سوال اٹھتا ہے، ہر جگہ پر اٹھتا ہے، کہتے ہیں کہ قدرتی آفات آئی، سیلاب آیا، زلزلہ آیا، تو یہ تو بدعمالیوں کا نتیجہ تھا، تمہارے اعمال کا نتیجہ تھا۔ تو کچھ تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں، ان کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہوتا، جب سیلاب آتا ہے تو وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں، جب زلزلہ آتا ہے تو وہ بھی اس کی زد میں آ جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں حدیث پاک ملاحظہ کریں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی بستی میں، جب کسی قوم میں، جب کسی معاشرے میں لوگ بدعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں اور ان کو لوگ ہٹاتے نہیں اور ان کی طرف دیکھ کر اپنے منہ کو پھیر لیتے ہیں، ظالم کو ظلم سے روکتے نہیں ہیں، نہ ان کی حمایت کرتے ہیں، بلکہ کہتے ہیں کہ بھائی جیسا نظام چل رہا ہے ویسا چلنے دے، اللہ فرماتا ہے کہ پھر سیلاب میں ان بے گناہوں کو بھی بہا کر لے جاؤں گا، زلزلوں میں ان لوگوں کو بھی زمین کے نیچے دسا دوں گا جو ظلم دیکھ کر ظالم پر خاموش ہو جائیں۔ تو آج ایسا معاشرہ ہمیں بخوبی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہمارا کام سیدھا ہے، ہمیں کسی کو چھیڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر یہ نظریہ ہمارا قائم ہو چکا ہے تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا مقصد کیا تھا؟ شراب عام تھی، چل رہی تھی، کچھ لوگ پیتے تھے، کچھ نہیں پیتے تھے، زنا عام تھا، کچھ لوگ کرتے تھے، کچھ لوگ نہیں کرتے تھے، جوا عام تھا، کچھ کرتے تھے، کچھ نہیں کرتے تھے، تو وہ لوگ بھی تو کہہ سکتے تھے جیسا نظام چل رہا ہے چلنے دو۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا مطلب کیا ہے؟ حضور کی تشریف آوری کا مطلب کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری، بعثت کا مقصد وہ صرف اور صرف اس کنسپٹ کو ختم کرنا ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جیسا معاشرہ چل رہا ہے اس کو چلنے دو، جب ہمارے ساتھ کوئی سیدھا ہوگا تو ہم اس کے ساتھ سیدھے ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم ظلم کرتا دیکھو تو اگر اس کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر ہاتھ کے ساتھ روکو، اگر تم اس کو زبان کے ساتھ روکنے کی طاقت رکھتے ہو تو پھر زبان کے ساتھ روکنا چاہو۔ اور سب سے ایمان کا ادنا درجہ بیان کیا، ادنا درجہ بیان کیا، فرمایا کہ پھر کم از کم اس کو دل میں تو برا کہو نا۔ آج ہم میں تینوں درجے ہی غائب ہو گئے، آج ہم نہ ہاتھ کے ساتھ روکنے کے قائل ہیں، نہ زبان کے ساتھ روکنے کے قائل ہیں، نہ اس کو دل میں برا جاننے کے قائل ہیں۔ ہم کہتے ہیں جیسا نظام چل رہا ہے اس کو چلنے دو۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ رب العزت کی احکام شریعت کے بالکل برعکس عمل ہے۔ آج ہمیں اس کے خلاف آواز اب اٹھانی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عذاب اکبر سے ہمیں محفوظ کر لیا گیا۔ پہلی امتوں کو عذاب آتا اور ان کی ہلاکت ہو جاتی، آج ہلاکت تو نہیں ہے لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری اور آپ کی موجودگی کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ہمیں بڑے عذاب سے محفوظ کر لیا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے نا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اور دوسرے مقام پر فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ فرماتا ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا، میری شان یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اپنی امت کو عذاب دوں۔ کب؟ فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے میرے محبوب آپ ان میں موجود ہوں اور میں ان کو عذاب دوں، میرا دل یہ نہیں چاہتا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اگرچہ ظاہری طریقے سے ہمارے پاس تو موجود نہیں، لیکن روحانی طریقے سے تو آج بھی ہمارے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم میں موجود ہیں۔ فرمایا کہ یہ جو تم پر عذاب ابھی تک ٹلے ہوئے ہیں، یہ جو چھوٹے چھوٹے، اللہ فرماتا ہے یہ چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں جو بھیجتا ہوں تمہارے پاس۔ کبھی زلزلہ آیا، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی مختلف قدرتی آفات آ گئی۔ فرمایا ان سے مقصد میرا تمہیں ہلاک کرنا نہیں ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تم گناہوں کو چھوڑ کر میرے دروازے پر واپس آ جاؤ، تم توبہ اور تائب ہو جاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک ہے۔ قرآن کریم بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ جتنے بھی گناہ ہیں، جتنے بھی قدرتی آفات آتی ہیں، جتنے بھی ہمارے پاس مشکلات آتی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کا صلہ ہے۔ تو ہمیں پھر اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ اس کے لیے سب سے پہلا حل کیا بتلایا گیا؟ اس سے پہلا حل یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دروازے پر آ جائیں، اللہ اور اس کے رسول سے توبہ کرنا شروع کر دیں۔ جب کوئی انسان توبہ کرنا شروع کر دے گا تو اللہ رب العزت اس کے اعمال سو کو، بد اعمال کو مٹانا شروع کر دے گا۔ اور دوسرا پوائنٹ بڑا ہی اہم ہے، بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل۔ دوسری بات وہ یہ ہے کہ انسان کو یہ جو مسلک پرستی اور مذہب پرستی ہے، اس سے بالا تر ہو کر انسان کو ان مشکل حالات میں، جب کوئی سیلاب کی زد میں ہے، زلزلوں کی زد میں ہے، قدرتی آفات کی زد میں ہے، تو مسلک اس سے بالا تر ہو کر، مذہب اس سے بالا تر ہو کر انسان کو ہر کسی کی مدد کرنی چاہیے۔ یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بھئی یہ تو ہمارے مذہب کا نہیں ہے، یہ تو ہمارے مسلک کا نہیں ہے۔ اگر کوئی مشکل میں شکار ہے تو اس پر اس کی مدد کرنا، یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو پھر ہمیں مسلک اور مذہب سے بالا تر ہو کر اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوا ہے تو پھر ہمیں اس کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ یہ سب سے بڑی بات ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ ہمیں ان اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔